اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹیشن سے لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر محترم جناب مجیب الرحمان قریشی صاحب موجود ہیں۔ اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیاسی حالات تبدیل ہو رہے ہیں، الیکشن ہو چکے، کمیٹیاں لوگوں کو مل چکی، کچھ کا بتا دیا گیا، کچھ کا نہیں بتایا، لیکن جو بتایا وہ ہم نے ہی بتایا ہے۔ اور آج یاسر نے بھی بتا دیا، اس نے جب اپنی جیت کا اپنی زبانی بتایا کہ میں جیت چکا ہوں، تو دوسری بھی باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ تو مجیب الرحمان صاحب، آپ کو ذرا آپ کی بات پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم راجہ صاحب اور تمام سننے والوں کو السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ مجیب صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں یا ہونے جا بھی رہی ہیں، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ جو الیکشن ہوئے، کامیاب ہوئے، آپ کی پارٹی نے مینڈیٹ بھی لیا، ساری چیزیں چلتی رہیں، الیکشن میں سارا عمل چلتا رہا، اب سارا کچھ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور آج کی خبر تھی کہ آپ کی پارٹی سے 2 جو ہیں وہ لوگ چھوڑ کے جا سکیں، یہ کہاں تک سچائی ہے؟ سب سے پہلے جی تو میں یاسر بیٹے کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ان کو بہت بہت میری طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی ڈنمارک طرف سے مبارک ہو کہ وہ جیت گئے ہیں، کیونکہ جب رزلٹ آیا تھا تو اس وقت وہ ان کا یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ہار گئے ہیں، لیکن ابھی جو خبر آئی ہے اور یہ اچھی خبر ہے، اور میں ان کی پوری فیملی کو اور یاسر کو دل کی عطا گرہوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ جی کہ سیاست میں محترم رائے صاحب، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کچھ لوگ پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں، کچھ لوگ پارٹیوں سے چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے بھی سنا تھا کہ مجھے مکمل تو کیونکہ میری فورمین سے بات نہیں ہوئی سکندر صدیق سے، لیکن میں نے سنا ہے کہ شاید 2 بندے، ایک تو کینڈیڈیٹ تھی اور ایک میرے خیال شاید پولیٹیکل سیکرٹری یا کچھ اسپوکس مین تھا، وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ لیکن مجھے اس کا 100% ابھی اس لیے میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے سکندر صدیق سے بھی اس چیز کی اطلاع نہیں ملی، لیکن مجھے ویسے اطلاع ملی کہ یہ 2 بندے پارٹی کو نہ خیر بات کہہ چکے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو کہا نہیں جی، ابھی تک تو واقعی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی۔ میرا خیال ہے کہ نیا جب الیکشن ختم ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے بے شمار چیزیں سامنے آتی ہیں اور لوگ تبصرے کرتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی ایسی کوئی بات چل رہی ہے کہ فری ہونے کو لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ باقی جو ایسا ہے کہ اب کیونکہ 4 سال ہے نیکسٹ الیکشن کے لیے، سب نے کام کرنا ہے، اپنا اپنا کام کرنا ہے، جس پارٹی میں ہیں اس میں کام کریں اور اپنا آپ کو اور زیادہ امپروو کریں، کیونکہ فری ہونے کو ابھی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی پارٹی نہیں ہے، لیکن پھر بھی شکر الحمدللہ باقی بڑی پارٹیوں سے بہتر رہی ہے، کس نے ایک مینڈیٹ لے لیا ہے، اور امید ہے کہ جب جنوری کے پہلے ہفتے میں یہ مینڈیٹ کمیون کے اندر جائے گا تو کمیونٹی کی آواز بنے گا اور کمیونٹی کے لیے کام کرے گا، لیکن ابھی باقی لوگوں کے چھوڑنے کی کوئی اطلاع نہیں میرے۔ چلیں، یہ تو ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، پارٹیاں چھوڑتے بھی رہتے ہیں، نئے لوگ بھی آتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے بھی پارلیمنٹ کے الیکشن کا اعلان کر دیا ہے، لیکن آج لوگ پوچھ رہے تھے وہ کس پارٹی سے لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں جی، میرا ابھی اعلان مکمل نہیں ہے، میں ذرا کلیئر کر دوں سب کو اور آپ کو بھی، جس وقت تک کسی پارٹی کی طرف سے مجھے کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا اس وقت تک تو میں جو ہے نا وہ نہیں بتا سکتا، لیکن جب کوئی مجھے پلیٹ فارم مل گیا، کیونکہ ابھی تو الیکشن ہو نہیں رہے، تو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے اپنے سامعین کو، اگر میں نے الیکشن لڑنا ہوا، اگر مجھے صحیح پارٹی جو ملک کی لیول کی پارٹی جو ہماری کمیونٹی کے لیے، ہماری فارنرز کے لیے کام کرنے کے حق میں ہوگی، اگر اس نے مجھے اپنی جماعت کے اندر شامل کیا یا میں ہوا، تو انشاءاللہ پھر باقاعدہ میں پارلیمنٹ کے الیکشن کا اعلان کروں گا۔ ابھی میں سوچ رہا ہوں۔ مجیب صاحب، باقی پارٹیوں کو تو سب کو مینڈیٹ مل گئی ہیں، مینڈیٹ سے مراد ہے جہاں جہاں کمیٹیاں ان کو ملنی تھی، پھر کمیٹیاں طے کی ہیں، لیکن چونکہ آفیشیل جو ہے وہ اعلان نہیں کر رہے، پتہ نہیں کیوں اس انڈے کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ انڈے سارے جو ہیں وہ دے دیے پارٹیوں نے، کس کس کمیٹی میں جائیں گی، کہاں کہاں جائیں گی۔ آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ دیکھیں راج صاحب، ایسے ہے کہ ابھی تک نا افیشیل جو ہوتے ہیں نا، دیکھیں نا جب وہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ جس کو ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں، وہ ہو رہی ہیں، اور یہ آپ کو میں نے پچھلے ٹائم لاسٹ پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ 15 دسمبر تک تمام جتنی بھی ان کی جو فائنلنگ ہو رہی ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ کچھ کی نیکسٹ ویک ہو رہی ہے، کچھ کی اس سے ایسے اگلے ہفتے ہو رہی ہے، یعنی کہ
कल 1 दिसंबर शुरू हो जाएगा, 2 दिसंबर में कहीं फाइनली मुकम्मल होगी, फिर कुछ उससे कुछ दिनों के बाद होगी। तो लास्ट ऑलमोस्ट 15 दिसंबर तक आपको तमाम पता चल जाएगा। वो खाली ये नाम आ रहे हैं, ये कमेटी हमें मिल गई, इस कमेटी में हम जा रहे हैं, इस जमात के साथ हमारी बात, लेकिन जिस वक्त तक रिटन कोई बातचीत नहीं होती उस वक्त तक मेरा ख्याल है कैंडिडेट भी बड़े मुहतात हैं, वो कुछ चीज़ बाहर नहीं लेके आ रहे, सिर्फ ये बता रहे हैं इतना कि भाई हमारी इस पार्टी के साथ फाइनलिंग हो रही है, लेकिन मुकम्मल होने के बाद उन्होंने कुछ कैंडिडेट से मेरे से वादा किया है कि वो रेडियो आपकी आवाज़ के ऊपर बताएंगे कि भाई हमारी किस पार्टी के साथ एडजस्टमेंट हुई है, और हमें हमें कौन प्राइम मिनिस्टर बना है और कौन विसा प्राइम मिनिस्टर बना है और कौन लोग कमेटियों के जो है ना फोरमैन बने हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक तक जो है ना काफ़ी चीज़ें आज बाहर आ हमारी बात हो रही थी सोशल डेमोक्रेट की, तो वो मुकम्मल हो चुका है एल्बुसलोन में। तो राजा साजिद साहब से भी बात हुई, बहुत सारी चीज़ों का पता भी लगा, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जो थी अपना क्या नाम रेडिकल वेंस्ट्रा, वो एल्बुसलोन में जो है वो नहीं आ रही, उसके साथ हुकूमती जो मेयर से वो बना या डिप्टी मेयर बनेंगे या दूसरी कमेटी, वो किसी कमेटी में नहीं आ रहे, उनकी फंडिंग में वो शामिल नहीं है। असल है कि मेरा ख्याल है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि एल्बर्टसन कम्यून, क्योंकि हम कोपेनहेगन कम्यून में रहते हैं, तो जो हमारे दोस्त वगैरह हैं जो कहते हैं उन्होंने यही कहा है कि शायद रेडिकल वेंस्ट्रा और एसएफ और इन्हीं लिस्ट जो है वो एक अपना ग्रुप बना रही है ऐसे कोई, और जो अपना सोशल डेमोक्रेट है, कंजर्वेटिव है, और ऐसे कोई डेस्क फुल की पार्टी है, और शायद कोई लोकल लोकल लिस्ट है कोई, ये मिलके कोई एक अपना ग्रुप बना रहे हैं। तो देखें, अभी तक मैंने आपको पहले शुरू में नहीं, कहा है ग्रुप वो होता कि है जो सब अभी कमेटियां बातें हैं। बनती हैं, जिनको लिया जाता है उस ग्रुप सिस्टम में लिया जाता है, बाकी मेंबर तो सारे ही होते हैं। नहीं नहीं, मेंबर तो सारे ही होंगे, लेकिन ये है कि जो अगर आप देखें दो साइड है ना, एक है हुकूमती एरिया जिसको हम मतलब स्टेट का एरिया होएगा, एक होएगा ओपोजिशन का। तो जो तो लोग अपना हुकूमती जमात होएगी जिसको जो मतलब के मिनिस्टर के साथ होएगी, उनको तो कमेटियों के चेयरमैन बनाएंगे। तो जो मेंबर होंगे तो उनको जाहिर सी बात है कमेटियों के वो मेंबर तो होंगे ना, जो भी कमेटियां बनेंगी उसके अंदर वो लेकिन बैठेंगे। सियासी लिहाज से उस तरह के फवायद तो नहीं मिल सकते। नहीं, फायदे तो उतने ही है, लेकिन ये है कि जब पार्टी का एक फोरमैन, अगर उसका उवेल का एक फोरमैन बन जाएगा, उसको थोड़ी सी फैसिलिटी ज्यादा ये होगी, उसकी थोड़ी सी तनख्वाह ज्यादा मिल जाएगी। बाकी जो कमेटी के अंदर बैठा होएगा, जाहिर सी बात है, अगर 6 बंदे की कमेटी है, अगर 4 बंदे एक तरफ है, 2 बंदे दूसरी तरफ है, तो अगर वो 2 बंदों में पार्टी उवेल का फोरमैन भी उसमें शामिल है, तो उसकी तो नहीं चलेगी ना, तो 4 बंदों की चलेगी। जो मेंबर ये भी बनेंगे, जो बाकी जमातें हैं जिनके 10 11 मेंबर या 9 मेंबर बाहर बैठे हैं, ये भी कमेटियों का हिस्सा होंगे। चलें जी, आने वाले दिनों में देखते हैं क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। तो मुझे सब अभी से भी लोग जो हैं गिला कर रहे हैं कि लोग कैंडिडेट बने हैं, वो मिलते ही नहीं है, फ़ोन ही नहीं उठाते। हाँ, जी, ऐसा है कि देखिए मेरी बात सुने, हमें सबको ना देखें, आपने कितनी मेहनत की, हमने कितनी मेहनत की, और सब जितने भी सपोर्टर थे, वोटर थे, सब ने सपोर्ट किया अपने-अपने कैंडिडेट्स को। लेकिन अभी देखें, अभी वो इसलिए आपको नहीं मिल रहे कि वो आजकल मसरूफ है हैंडलिंग में। नहीं, नहीं, दूसरी हमें तो बात ये, सारे मिल रहे हैं, आम लोगों को नहीं मिल रहे। नहीं, वो उसकी वजह है ना कि वो आपकी अपनी मीटिंग्स और ये और वो, और 15 दिसंबर तक वो क्लियर होंगे। उसके बाद जो है वो क्रिसमस की छुट्टियां आ रही हैं, और 1 जनवरी से अपना काम शुरू करेंगे। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, मुबारकबाद के उनको मैसेज जरूर दें, लेकिन हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना जी कि अब वो अभी हमारे लिए क्या करेंगे, तो वो मेरे ख्याल है वो जनवरी में जब शुरू कर देंगे, तो इंशाल्लाह फरवरी में रमजान है, और मार्च में ईद होगी, तो ईद के बाद उनसे 3 महीने के बाद पूछेंगे कि अब आप क्या कर रहे हैं, बाकी और वो फिर आपने अभी ईद तक क्या का किया। चांद ही होंगे। नहीं, फिर ईद का चांद नहीं होंगे, फिर उनसे पूछा जाया करेगा महीने में, 2 महीने में, हाँ जी आप क्या कर रहे हैं, आप किधर हैं। तो अगर उस वक्त लोगों से मुलाकात ना हो, या आपसे मुलाकात ना हो, या हमसे मुलाकात ना हो, तो फिर जरूर इंशाल्लाह 3 साल गुजरने में जिंदगी रही तो कौन सी देर लगती है, रासा। तो शाह साहब की सेहत के बारे में पता चला था, कोई आपके पास है कोई मालूमात? मोहतरम शाह साहब तो मेरा ख्याल है कि शायद आज कह रहे थे, कल जब बात हो रही थी, जब हम सब बैठे हुए थे तो कह रहे थे कि उदयन से जाना है आज, शायद उदयन से ना गए हो। मैं जाज शाह साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एजाज शाह साहब जी, उनका उनसे मेरी कल बात हुई थी, तो उन्होंने कहा है जी कि अभी मुझे थोड़ा सा दर्द है आंख में, क्योंकि वो टांके वगैरह लगे हैं। तो लेकिन ये है कि मैं ज़्यादा बोल भी नहीं रहा, बात भी नहीं कर रहा। तो मैंने भी उनको यही गुजारिश की थी कि आप ज़रा अपनी नज़र का ध्यान करें, ये फेसबुक, ये टेलीफोन, इन चीज़ों से थोड़े दिन, 1 2 4 दिन ताकि आपकी सेहत जल्दी ठीक हो जाए, आंख जल्दी ठीक हो जाए। अल्लाह ताला उनको सेहत दे जी। लेकिन वो कह रहे थे कि मैं थोड़ा सा ना अभी वो टांकों का थोड़ा सा दर्द है,
لیکن ہم دعا گو ہیں جی، اللہ تعالیٰ ان کو جلدی سے عطیہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے۔ تو مجیب صاحب یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی اور یہ پروگرامز بھی ہوتے رہیں گے، لیکن اب یہ کام ہے کہ ایک بات تو ضرور ہوئی کہ لوگوں نے اب ووٹ دیے، لوگ اس طرف راغب ہوئے، تو دوسری سیاست سے لوگ اب آہستہ آہستہ ہٹتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، اس طرح کی سیاست جو ہے نا جی، ہم تو ہم سب یہ کہتے ہیں، ہمارے ملک کی جو سیاست ہے اس کا ایک اور حصہ ہے، لیکن یہاں پہ جو سیاست جیسے اس دفعہ کمپین ہوئی ہے، ہمارے بیٹے جو ہیں بھائی ہمارے جیتے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بہت اچھی کمپین کی۔ آپ دیکھیں 10 سے 12، اگر آپ کے کبھی ہمارے کسی زمانے میں ایک ہوا کرتے تھے، کسی زمانے میں پھر 2 ہوئے، پھر 3 ہوئے، پھر 4 ہوا، 12 ہیں۔ تو 10-12 کی تعداد بڑی تعداد ہوتی ہے، اور امید ہے کہ جیسے یہ بچے سامنے آئے ہیں، اگر انہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے اور اپنے جو ملک میں ڈنمارک کے لیے اور اپنے لیے، اپنے آنے والے بچوں کے لیے کام کیا، تو ان کے جو اگلا جو ٹائم ہے وہ تو روشن ہے، اور پھر مزید لوگ بھی آئیں گے جو پڑھے لکھے ہیں، مزید لوگ بھی انٹرسٹ لیں گے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اگر آپ نے ڈنمارک میں رہنا ہے تو یہ ڈنمارک کی سیاست میں آپ نے حصہ لینا ہے، تاکہ آپ اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں۔ تو میرا خیال ہے سیاستیں جو ہیں ایسی ہیں، لیکن کیونکہ جو ہم لوگ ہیں، جیسے میں اپنی ایج کی بات کروں، اس ایج کے لوگ اسٹل اسی بات میں کھڑے رہتے ہیں جی، ہم نے پاکستان کی بھی سیاست کرنی ہے، جیسے میں بھی کر رہا ہوں، میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر ہوں، لیکن یہ کہ میرا فوکس یہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی جو ہمارے بیٹے بیٹی ہیں وہ لیکن یہاں کی آپ کے سیاست میں گروپس حصہ لیں۔ وغیرہ نہیں ہیں نا، آپ کا ایک ہی گروپ ہے نا جی؟ نہیں ہمارے کوئی گروپ نہیں، شکر الحمدللہ، ہم سادہ طریقے سے جی اپنی سیاست کرتے ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ ہم کسی کے ساتھ جھگڑا بھی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کرتے، اور جو دوسری جماعتیں اگر کچھ کہہ بھی دیں تو ہم اپنے آپ کو صبر سے ہم نے ان کا جواب دینا ہوتا ہے، اور شکر الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری آج بھی میٹنگ تھی، آج آپ کو پتہ ہے کہ یوم تأسیس تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو بنے ہوئے آج 58 ایئرز ہو چکے ہیں، اور اس سے پرانی جماعت تو کوئی بھی پاکستان میں نہیں ہے۔ 58 سال ایک عمر ہوتی ہے جماعت کی، اور اس کا آج 30 نومبر 1967 کو بھٹو صاحب نے اس جماعت کی بنیاد رکھی تھی لاہور میں، اور آج اس کا 58 سال یعنی کہ 30 نومبر کو اس سلسلے میں بھی ہماری میٹنگ تھی، اور اس کے علاوہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید کا جو ہے وہ برسی کا ختم آ رہا ہے، اس سلسلے میں بھی ہماری آج میٹنگ تھی، تو آج ہماری میٹنگ تھی، اس لیے میں آپ کا کچھ پروگرام درمیان میں نہیں سن سکا۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو انویٹیشن آئے گی، اور جو ہمارے جن کو ہم نے بلانا ہوگا ان کو انویٹیشن بھیجیں گے برسی کے موقع کے اوپر۔ تو ہمارا تو کوئی شکر الحمدللہ، ہمارے اندر نہ کوئی گروپ ہے، نہ کوئی ایسی سوچ ہے، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں، ایک تو ہم یہ جو ہے نا، سب سے زیادہ پرابلم کب ہوتا ہے جب آپ پرسنالٹی کلیش میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے میں شکر الحمدللہ ہمارے آپ نے دیکھے ہیں ساتھی جو کہ عرصے دراز سے ہم اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے ہم اکٹھے رہیں گے۔ کیونکہ آپ کسی دوڑ میں نہیں ہے نا جی، یا صدر کے علاوہ آپ سوچتے بھی نہیں، آپ کی پارٹی جو ہے اس ڈسپلن سے چلتی ہے نا۔ نہیں، ہم نے کسی کے ساتھ دوڑ لگانی نہیں ہوتی، پارٹیاں سے سمپل سا فیصلہ الحمدللہ ہمارا ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور میں تو ہم تو چاہتے ہیں جی یہاں پہ بھی جو لوکل سیاست ہے، ڈنمارک کی جو سیاست ہے اس کے اوپر زیادہ گہری نظر ہونی چاہیے، اس پہ زیادہ محنت کرنی چاہیے، اور جو ہماری پاکستان کی سیاست ہے، ظاہر ہم پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، ہمارا جینا مرنا وہاں پہ بھی ہے، ظاہر سی بات ہے، وہیں سے ہم تشریف لے کے ادھر آئے ہوئے ہیں، تو وہاں کی سیاست کے اوپر بھی ہم نے نظر رکھنی ہوتی ہے، کہ تاکہ وہاں پہ بھی ایسی کوئی چیز نہ آئے جس سے ہمیں یہاں پہ کمیونٹی کو نقصان ہو۔ لیکن راز صاحب چلیں جی، پھر اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں، پھر ملتے ہیں۔ بہت شکریہ۔